اہل ایمان جو بھی ہیں وہ سب پہ ایمان لاتے ہیں جو اللہ کے نبیوں پر کتابیں اتری ہیں، جو پہلے بھی اترا ہے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 60۔ قل آپ کہہ دو، حل کیا، انبئکم میں بتاؤں تمہیں، میں خبر دوں تمہیں، بشرن زیادہ برے، من ذالکا اس سے بھی، مثوباتن جزا کے اعتبار سے، عند اللہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ اللہ کے نبی کو کہا جا رہا ہے کہ کہہ دو کہ کیا میں تمہیں ان کے بارے میں بتاؤں جو اللہ تعالیٰ کے ہاں جزا کے اعتبار سے زیادہ برے لوگ ہیں؟ کون ہیں؟ لعنہ، لعنت کی اس پہ، اللہ اللہ تعالیٰ نے، وغضبا اور غصے ہوا، علیہ اس پر، وجعل اور اس نے بنا دیا، منہم ان میں سے، القردۃ بندر، والخنازیرہ اور سور، وعبدہ اور جنہوں نے عبادت کی، الطاغوت طاغوت کی۔ اب یہاں پہ بتایا گیا اللہ کے نبی کو ان کے بارے میں بتا دو کہ اللہ کے ہاں جزا کے اعتبار سے زیادہ برے لوگ کون ہیں؟ وہ جن پہ اللہ تعالیٰ نے لعنت کی، جن پر غصہ ہوا، اور ان میں سے جن کو اس نے بندر اور سور بنا دیا، اور جنہوں نے طاغوت کی عبادت کی، یہ لوگ سب سے زیادہ برے ہیں۔ اولئک یہی وہ لوگ ہیں، شرن بدتر ہیں، مکانن مکان مقام کے اعتبار سے، وَأَضَلُّ اور زیادہ گمراہ ہیں، ان سوا سوا اس سبیلی سیدھے راستے سے۔ اب یہ لوگ جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے غضب کیا ہے نا، یہی لوگ مقام کے اعتبار سے بدتر ہیں اور سیدھے راستے سے بہت زیادہ گمراہ ہیں۔ تو یہ لوگ کیا کیا کرتے تھے؟ یہ بھٹکایا کرتے تھے نا مسلمانوں کو، کیا کرتے تھے؟ شور مچاتے تھے، اذان سے ڈسٹریکٹ کرتے تھے، کہ مطلب جب یہ اپنی عبادت ٹھیک طریقے سے نہیں کریں گے تو ظاہر سی بات ہے ان کو اس کا اجر نہیں ملے گا۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو بتایا کہ میں خبر دیتا ہوں تمہیں کہ جزا کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے ہاں برا کون ہے۔ یہ فاسقی نافرمان لوگ اللہ کے دین کو نقصان پہنچانے چلے ہیں، اللہ کے اہل ایمان سے مذاق اڑا رہے ہیں ان کے دین کا، اور ان کو ڈسٹریکٹ یعنی ان سے انتقام لے رہے ہیں۔ تو قل فعل امر، واحد مذکر حاضر، انتا کی ضمیر اس کا فاعل، قاف واو لام روٹ ورڈ باب نون، آپ کہہ دو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، حل کیا، حرف استفہام جملے کا حصہ نہیں بنے گا، جملہ استفہامیہ ضرور بنائے گا، مگر جملے میں کوئی رول پلے نہیں کرے گا۔ اس کی وجہ ہے کہ یہ اسم نہیں ہے، حرف ہے۔ انبئکم میں بتاؤں تمہیں، میں خبر دوں تمہیں، مزید فی باب سے آیا ہے، صیغہ واحد متکلم ہے، فعل مضارع جمع فعل مضارع واحد متکلم، نون بالف الحمزہ اس کا روٹ ورڈ، کم اس کا مفعول بھی، فعل فاعل انا کی ضمیر اس کا فاعل، فعل فاعل مفعول، جملہ فعلیہ مکمل، بشرن جو زیادہ برے ہیں، بھی حرف جار ہے، اور شرن جو ہے نا اسم التفضیل کا صیغہ ہے، جو زیادہ برے۔ ابھی ایک پوسٹ میں نے شیئر کی تھی نا، جو تھا خیرون اور شرون، یہ دونوں جو ہیں، یہ جو دونوں اسم التفضیل ہیں، اور کثرت الاستعمال کی وجہ سے ان کے جو افعالو اور یہ اشعارو، اش اشررو، اور یہ جو ہے نا ان اور اخیارو، یہ افعالو کا پیٹرن تھے نا، تو وہ کثیر استعمال کی وجہ سے ان کا حمزہ گر گیا، تو بشرین بھی حرف جار، شرین مجرور ہو گیا، مرکب جاری متعلق ہو گیا انبیکم فعل کے، من ذالکا مرکب جاری کی شکل میں اس کی صفت آ گئی، ٹھیک ہے، نکرہ اسم کے بعد آیا ہے نا جار مجرور، تو اس کی صفت بن جائے گی۔ اور ویسے اگر آپ متعلق بنائے تو بھی اسم التفضیل کے متعلق بھی ہوتا ہے، نکرہ اسم کے بعد آئے جار مجرور تو صفت بھی ہوتا ہے۔ مثوباتن جزا کے اعتبار سے یہ تمییز آ گئی وضاحت کرنے کے لیے منصوب ہو کر، اور تھا واو با اس کا روٹ ورڈ ہے، اور یہ مصدر ہے، مصدر اسم آیا تمییز بن کر، عند اللہ اللہ تعالی کے ہاں، مرکب جاری متعلق ہو گیا فعل کے، فعل ہاں ٹھیک ہے، یہ بھی فعل ہے۔
تو اس طریقے سے فعل اپنے فاعل متعلقات اور تمییز کے ساتھ مل کر یہ والا فعل جملہ اسمیہ ہوا جو بی حرف جار سے مجرور ہو گیا، ٹھیک ہے، اور مجرور ہونے کے بعد اچھا شرین جو ہے نا اسم التفضیل ہے، یہ پورا متعلق بن جائے گا فعل، ٹھیک ہے، متعلق بن گیا فعل کے۔ تو فعل اپنے فاعل متعلق کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ استفہامیہ بن گیا، اور یہ پورا جملہ فعلیہ استفہامیہ قالا کا مقولہ بن گیا۔ تو قالا اپنے مقولے کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا، یہ مکمل یہاں تک ہوا۔ من جو یا جس پر، یہاں پہ جس پر کے معنوں میں آتا ہے جس پر لعنہ لعنت کی، لعنہ فعل ماضی واحد مذکر غائب، ہوا کی ضمیر اس کا فاعل، ہو اس کا مفعول، اچھا ہوا فاعل نہیں ہے، اللہ ظاہر فاعل آ گیا ہے، جس پہ لعنت کی ہو اللہ تعالیٰ نے، وہ جس کے اوپر لعنت کی ہو اللہ تعالیٰ نے، وغضبا اور وہ غصہ ہوا ہو۔ اچھا یہ پورا جملہ فعلیہ فعل بفاعل مفعول پورا جملہ فعلیہ ہو گیا، واو عطف کے ذریعے دوسرا جملہ بھی اس کا حصہ بنے گا، غضبا اور غصہ ہوا ہو، علیہ جس پر، غضبا فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ باب سین سے، غائن ضاد با اس کا روٹ ورڈ، علیہ متعلق غضبا فعل کے، فعل فاعل متعلق جملہ فعلیہ مکمل، وجعل اور اس نے بنایا ہو، واو حرف عطف ہے، جعل فعل ماضی واحد مذکر غائب، فا باب اور جیم عین لام اس کا روٹ ورڈ، ہوا کی ضمیر اس کا فاعل، منہم متعلق جعل فعل کے۔ تو یہ تینوں جو ہے نا، لعنہ اللہ ایک جملہ فعلیہ، وغضب علیہ دوسرا جملہ فعلیہ، وجعل منہم تیسرا جملہ فعلیہ، یہ من شرطیہ جو ہے نا مبتدا اس کی شرط ہے، ٹھیک ہے، من شرطیہ ہے، مبتدا بھی بنے گا، اور یہ جملہ آگے جو شرط اور جواب شرط دونوں مل کر جملے کی جو ہے نا وہ خبر بنیں گے۔ ابھی تک شرط چل رہی ہے۔ القردۃ مفعول آ گیا، بندر والخنازیر اور سوار یہ دونوں مفعول بن گئے واو عطف کے ذریعے جڑ کر، یعنی جن کو بنایا ہو اللہ تعالیٰ نے، بندر اور سور، ایک جملہ فعلیہ یہ مکمل ہوا، وعبد اور اس نے عبادت کی ہو، واو حرف عطف میم ہے، اسکرین صحیح کرتے ہیں۔ سوری، وعبد اور اس نے عبادت کی ہو، فعل ماضی واحد مذکر غائب، آئین با دال اس کا روٹ ورڈ ہے، طاغوتا طاغوت کی، طاغین یا طغی اس کا روٹ ورڈ آ گیا، اور اس کا مفعول بن گیا، عبادہ فعل کا ہوا اس کا فاعل ہو گیا، فعل فاعل مفعول جملہ فعلیہ مکمل ہو گیا۔ یہاں تک تمام جملہ فعلیہ کے حصے مرکب عطفی میں بن کے من شرط کی حصہ بنے گا، یعنی جملہ شرطیہ بنے گا۔ اولائکا یہاں سے خبر ہوگی مبتدا کی شروع، جواب یا جزا شروع ہوگی، ٹھیک ہے، یہی وہ لوگ ہیں، شرن وہ بدتر ہیں۔ اچھا یہ مبتدا ہے، پہلے اس کو دیکھیے، جواب شرط بھی ہے اور مبتدا ہے، یہ مبتدا ہے، شرون نکرا اسم آ گیا، بدتر اسم التفضیل کا صیغہ ہے، اور یہ کیا کہتے ہیں خبر بن کر آئے گا اولائکا مبتدا کی، ٹھیک ہے، مکانن مقام کے اعتبار سے تمییز آ گئی اس کے ساتھ، ٹھیک ہے، تو اس کے اندر شرون اسم التفضیل جو آیا ہے نا، یہ مبتدا اور خبر تمییز کے ساتھ مل کے جملہ اسمیہ، یہ خبر بن گئی نا دونوں مل کے، تو یہ جملہ اسمیہ خبریہ بن گئے، ایک جواب شرط، واو عطف کے ذریعے دوسرا حصہ بھی جوابی شرط بنے گا، واو عطف اضلوا فعل سوری اسم التفضیل کا صیغہ، وہ زیادہ گمراہ ہیں، اضلوا اسم التفضیل کا صیغہ ہے، ہوا اس کا فاعل بھی ہوتا ہے، اور اسم التفضیل میں چونکہ ایک پیٹرن ہوتا ہے افعالو، تو اسی کے پیٹرن پر آتے ہیں، اور مزید اس کی گردان بھی ہوتی ہے۔
अन हरफे जार सवा इस सबीली मुरक्कब इजाफी का पैटर्न अन हरफे जार से मजरूर मुरक्कब जारी। ये मुरक्कब जारी जो है ये मुतालिक हो जाएगा इस्मुल तब्जील के। एक पैटर्न ये है। और दूसरा पैटर्न ये है कि इस्मुल तब्जील जो होता है ना वो खुद भी मुब्तदा बन जाता है। ये मुब्तदा और इसकी कायम मकाम खबर भी हो सकते हैं। तो दोनों हिस्सों में ही ये दोनों हिस्से जो हैं वाव अतफ के साथ जुड़ जाएंगे और वाव अतफ के साथ जुड़कर उलाइका मुब्तदा की खबर बन जाएंगे। ठीक है, उलाइका मुब्तदा की खबर बन गया ये पूरा हिस्सा। और मुब्तदा अपनी खबर के साथ मिलके जवाबी शर्त बन गया। अब शर्त और जवाबी शर्त दोनों मिलकर क्या बन गया? मन मुब्तदा की खबर। अब मन मुब्तदा अपनी खबर के साथ मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया हो गया। देखिए पूरे जुमले में फेल भी आया, उसके पैकेट भी बने, वो यूज भी हुआ, लेकिन उसके बावजूद जो जुमला था ना वो मन मुब्तदा की वजह से एंड पर जुमला इस्मिया बना। क्योंकि ये मन जो था ये इसम शर्त था, और मन जो इसम शर्त होता है तो वो जुमला इस्मिया ही बनाएगा। बाकी जुमला जो होगा वो उसकी खबर बनेगा। तो बाकी जुमला दो हिस्सों में था, शर्त और जवाबी शर्त के हिस्सों में। तो शर्त और जवाबी शर्त दोनों वाइंड अप होने के बाद मन मुब्तदा की खबर बन गए। यहाँ पे बहुत आसानी के साथ वही चीजें बताई जा रही हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने लानत की उन लोगों के ऊपर। अब देखिए लानत होना यानी कि वजह भी बताई गई कि क्यों लानत की गई। यहाँ पे अगर देखें तो बताया गया है कि दुनिया में सबसे बुरे वो लोग होते हैं ना जो किसी भी को अपने इंतकाम का निशाना बनाते हैं। लेकिन अल्लाह के नजदीक अपने अंजाम के लिहाज से कौन बुरा है? दुनिया में तो वो सबसे बुरा है जो किसी को भी तकलीफ पहुंचाता है, उसके दीन का मजाक उड़ाता है, उसको जलील करता है, कत्ल कर देता है, गारत कर देता है, वो बुरा है। अल्लाह के नजदीक वो बुरे होते हैं जिन पे अल्लाह लानत कर देता है। लाम आइन नून यानी अपनी रहमत से दूर कर देना, मरदूद कर देना, रजीम कर देना। यानी ये जो भी अल्लाह की रहमत से दूर हो गया वो लानत का मुस्तहिक हो गया। तो ये वो लोग कौन कौन हैं जिन पे अल्लाह ने लानत की, उन पे अल्लाह का गजब हुआ। उन्हीं में से अल्लाह ताला ने बंदर और खंजीर बनाए। फिर उन लोगों ने तागूत की परस्तिश भी की। यानी ये लोग ठिकाने के लिहाज से सबसे ज्यादा बुरे हैं और हक के रास्ते से बहुत दूर हैं। तो यहाँ पे अल्लाह ताला बता रहा है, और पहले भी हमने देखा कि असहाबे सब्त वालों के ऊपर अल्लाह की लानत थी क्योंकि उन्होंने अल्लाह ताला के साथ किए गए अहद को तोड़ा था। तो इंसान की ख्वाहिश और उसके अमल के दरमियान से जब अकल अकल की कड़ी गायब हो जाए ना तो फिर वो अपनी ख्वाहिशात का गुलाम हो जाता है, और फिर उसमें और इंसान और जानवर में कोई फर्क नहीं रह जाता। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि हरकतें बाज दफा इंसान के बातिन को मस्ख कर देती हैं।